تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. یار عید کا دن ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. راستے میں کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب ایک عجیب کائنات تھی. ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھیں نمناک ہیں. حضور گزرے اور قدم روکے. میرے آقا فرماتے بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کیا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے. ماں بیوہ ہوگی, میں یتیم ہو گیا. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کر لیا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. سنیے محبت برے کلمات. میرے آقا فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری باجی لگے, علی چچا لگے, حسن و حسین ویر لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا. ادھر انتظار ہو رہا ہے. حضور نے اس بیٹے کو لیا, گھر تشریف لے آئے, کھانا دیا, لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے. سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے. کسی نے کہا بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے. عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. کہتا ہے ابو بھی میں رو. یہ اخلاق ہیں. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے, جب والد دنیا سے چلا گیا ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, دھکے ملیں گے, منحوس ہے تو. بچپنے کی معصومیت تھی کہ ماں سے محبت میں الجھ بیٹھا. کیوں نہیں دے گا, والد کا بھائی ہے, چچا ہے, میرا خونی رشتہ ہے. ادھر ادھر کی باتیں چھیڑی تو ماں نے اجازت دے دی. دروازے پہ جا کے دستک دی, چچا نہیں آیا, چچا کے بیٹے آئے, باتیں کرنے لگا. دوستو مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. یقیناً من کا دکھڑا کہا ہوگا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض پھٹی ہے, سوالی بن کے آیا ہوں قمیض دے دو. باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا. مجھے بتائیے بھائی جب چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا ہوگا کیا بچھڑا بھائی یاد آیا؟ کیا شفقت کے لیے بازو پھیلائے؟ کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو, اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا, دھکا دے دیا اور کہتا ہے پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینے دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوگی. کہا پتر کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا ہے, یتیم ہوں, چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. تو کہا بیٹے گھبرا نہیں, اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں تشریف فرما ہے, جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا. مانا کہ ماں عرب کا معاشرہ بڑا ہی بے رحم ہے, لیکن مجھے سریرا کسی نے بتایا ہے کہ شہر مکہ میں ایک شخص ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں, جو مانگو عطا کرتا ہے. ماں نے پوچھ لیا کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے, سنیے, سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے, دے دیں گے, ٹھیک, وعدہ ہے نہیں تو لوٹاؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. دوستو سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں, آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں. مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں کہا جاتا, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, کاروبار کے لیے دعائیں, بچوں کو دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بچے پہ کچھ تقاضے بنتے تھے. پہلے تو یتیمی کا داغ دکھاتا, پھر اپنوں کے رویے بتاتا, اور پھر سر راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا. میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہو, کریم ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو حق بنتا تھا, لیکن کچھ بھی نہیں کہا. آ کے کیا کہتا ہے جناب والا, میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں,
میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، آقا ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں، یتیم کو عطا فرماتے، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ بتائیے جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے